کروں تو میں بہت پہلے یہاں آیا تھا، اس وقت نیچے چرچ ہوتا تھا، نیچے عبادت ہوتی تھی۔ کبھی میں آیا، جب دیکھا تو دل خوش ہوا کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، اور یہ سب کلیسیا کے اتفاق سے، محبت سے اور لگن سے ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کلیسیا خدا سے پیار کرنے والی کلیسیا ہے۔ تو خدا مبارک ہو، اسی طرح آپ کو بڑھائے اور تعمیر کرتا جائے۔ ان لمحوں کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ ہم خدا کے زندہ کلام کی طرف آئیں گے، تھوڑے وقت میں زیادہ سیکھیں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ تھوڑے وقت میں پوری توجہ رہے، اور اگر ہم توجہ رکھیں گے تو برکت لے کر جائیں۔ میرے ساتھ نکالیں انجیل مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، آٹھواں باب 21 آیت سے 30 آیت تک ہم غور کریں گے۔ اگر کوئی تلاوت کرنا چاہے تو موقع ہوگا، وہ کر سکتا ہے، کوئی بھی۔ اس نے پھر ان سے کہا، میں جاتا ہوں اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور اپنے گناہ میں مرو گے۔ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے۔ بس یہودیوں نے کہا، کیا وہ اپنے آپ کو مار ڈالے گا جو کہتا ہے جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے؟ اس نے ان سے کہا، تم نیچے کے ہو، میں اوپر کا ہوں۔ تم دنیا کے ہو، میں دنیا کا نہیں ہوں۔ اس لیے میں نے تم سے یہ کہا کہ اپنے گناہوں میں مرو گے، کیونکہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں تو اپنے گناہوں میں مرو گے۔ انہوں نے اس سے کہا، تو کون ہے؟ یسوع نے ان سے کہا، وہی ہوں جو شروع سے تم سے کہتا آیا ہوں۔ مجھے تمہاری نسبت بہت کچھ کہنا اور فیصلہ کرنا ہے، لیکن جس نے مجھے بھیجا وہ سچا ہے، اور جو میں نے اس سے سنا وہی دنیا سے کہتا ہوں۔ وہ نہ سمجھے کہ ہم سے باپ کی نسبت کہتا ہے۔ بس یسوع نے کہا کہ جب تم ابن آدم کو اونچے پر چڑھاؤ گے تو جانو گے کہ میں وہی ہوں، اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، بلکہ جس طرح باپ نے مجھے سکھایا اسی طرح یہ باتیں کہتا ہوں۔ اور جس نے مجھے بھیجا وہ میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، کیونکہ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند آتے ہیں۔ جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا تو بتھیرے اس پر ایمان آئے۔ آمین۔ خدا اپنے کلام کے پڑھے جانے کے سبب ہم سب کو برکت دے، آمین۔ تو میں نے کہا تھا 21 سے 30 تک پڑھے، بیٹی نے ہمارے لیے پڑھا۔ 31 آیت میں خود پڑھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے لکھا۔ تو 31 آیت میں آگے یوں لکھا ہے، پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ خدا ہم سب کو برکت دے۔ ہم پوری توجہ کریں گے۔ آج جو باتیں بڑی خاص میں بتانا چاہتا ہوں، جو خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ میں اب تک یہ بات پہنچاؤں، ہم نے یوحنا کی انجیل کو پڑھا۔ یہ باتیں یوحنا نے انجیل مقدس میں لکھی۔ یوحنا کی انجیل پہلی تینوں انجیلوں سے الگ معلوم ہوتی ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ یوحنا نے سب سے بعد میں لکھی، اور یوحنا نے سب کی انجیلوں کو دیکھا، اور یوحنا نے وہ لکھا جو وہ دوسروں نے نہیں لکھا۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یوحنا نے یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں نہیں لکھا۔ کیوں؟ وہ جانتا تھا کہ متی نے، لوکا نے بڑے اچھے طور پر لکھا ہے، تاکہ میں ان باتوں کو لکھوں جو رہ گئی ہیں یا اور ہونی چاہیے۔
تو بڑی پیار سے اس نے لکھا. یہ یوحنا کون ہے؟ یہ یوحنا زبدی کا بیٹا، اس کی ماں کا نام سلومی، اس کے بڑے بھائی کا نام یعقوب اور اس کا نام یوحنا. یہ وہی یوحنا ہے. جب آپ متی کی انجیل 20واں 19واں باب پڑھتے ہیں، یسوع مسیح اپنے آخری سفر میں تھا. ایک عورت یسوع کے قدموں میں گری. جب یسوع نے تیسری بار کہا میں جاتا ہوں، مجھے یروشلم میں غیروں کے حوالہ کیا جائے گا، وہ میرے منہ پر تھوکیں گے، تماچے ماریں گے، مگر تم گھبرا نہ جانا، میں اونچے پر چڑھایا جاؤں گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جیوں گا. جب یسوع نے تیسری بار کہا تو اسی یوحنا کی ماں نے یسوع کو سجدہ کیا، قدموں میں گری اور کہا اے استاد، خداوند فرما کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے، میرا ایک بیٹا تیری دائنی طرف بیٹھے اور دوسرا بائیں طرف. میں مختصر سا تعارف کرواؤں گا کیونکہ مجھے آگے بہت سب کچھ بیان کرنا. یہ یوحنا وہ یوحنا ہے، اس کے پاس جو لقب ہے، ایک تو مکاشفہ کی کتاب جب اس نے لکھی، ایک لقب اسے دیا گیا. آپ جانتے ہیں وہ کون سا ہے؟ یوحنا عارف. عارف کا مطلب خدا کا نزیر، خدا کے قریب، خدا کو پیار کرنے والا، خدا تک رسائی رکھنے والا. ایک لقب اسے اور ملا جو عالموں نے، خدا کے لوگوں نے دیا، اور وہ لقب پتہ کیا ہے؟ محبت کا رسول. کیا ہے؟ محبت کا رسول. اس یوحنا کو محبت کا رسول بھی کہتے ہیں. اس نے انجیل لکھی، اس نے 3 خط لکھے، مکاشفہ کی کتاب لکھی، اور آپ سب تحریریں اس کی پڑھ کے دیکھیں، محبت ہی بانٹتا نظر آتا ہے. اور اسی نے اپنے پہلے خط میں 3 بار کہا خدا محبت ہے. ہلیلویا. توجہ کریں گے، یوحنا نے جہاں بہتوں سے الگ لکھا، وہاں اس نے ایک بات پر بڑا زور دیا، اور وہ بات یہ ہے کہ اس نے اس بات پر بڑا زور دیا ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے. کون ہے یسوع مسیح؟ خدا ہے. اس بات پر اس نے بہت زور دیا. اس کی پوری تحریریں پڑھیں، یوحنا کی انجیل کو پڑھیں، ہر صفحے پہ آپ کو 2-3 بار ایسی باتیں ملیں گی کہ جس میں یہ کہتا دکھائی دے گا کہ یسوع مسیح در حقیقت خدا ہے. پہلا خط 20واں پہلا باب 20ویں آیت میں وہاں بڑے زور دے کر کہتا. یوحنا کی انجیل 14ویں باب میں 10ویں آیت میں فلپس نے یسوع مسیح سے پوچھا اے خداوند ہمیں بتا، ہمیں باپ سے ملا. اے خداوند، تو روز اپنے باپ کی باتیں کرتا ہے، ہمیں باپ سے ملا. اور یسوع نے وہاں ایک بات کہی، اے فلپس، میں اتنی مدت سے تمہارے درمیان ہوں اور تو اب بھی کہتا ہے باپ کو مجھے دکھا. کیا تو یقین نہیں رکھتا؟ باپ مجھ میں رہ کے کام کرتا ہے. جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. ہلیلویا. جب یسوع مسیح دنیا میں تھے، یسوع مسیح کو سب سے زیادہ جس مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور جس کی وجہ سے یسوع کو مصلوب کیا، وہ بات یہی تھی کہ تو انسان ہو کر اپنے آپ کو خدا بتاتا ہے، خدا جتاتا ہے، خدا ٹھہراتا ہے. یہ الزام تھا یسوع مسیح پر. جب یسوع مسیح شرع کے عالموں کی عدالت میں کھڑا تھا، وہاں جو شرع کا عالم تھا یہودی، اس نے یسوع سے پوچھا کیا تو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں؟ تو یسوع نے کہا تو نے کہہ دیا، اب میری کیا ضرورت، تجھے پتا ہے تو بس ٹھیک ہے. اس نے اپنے کپڑے پھاڑے، شور کیا اور کہا اب تو میں نے اپنے کانوں سے سن لیا، اب مجھے کسی گواہ کی ضرورت نہیں، اس کو مصلوب کیا گیا. یسوع کو جس وجہ سے مصلوب کیا وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ یسوع نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں، اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ میں خدا ہوں. یہاں بھی یسوع مسیح یروشلم میں تھا، بیت المال. یروشلم میں بہت سارے ہیکل کے قریب بہت سارے ادارے تھے.
جیسے قربانیوں کا ادارہ لگتا، بیت المال لگتا۔ بیت المال وہ جگہ تھی جہاں دائیں کی جمع ہوتی تھی اور جس سے لوگوں کو دیا جاتا تھا۔ یسوع اسی جگہ پہ کھڑا ہوا تھا۔ لوگ یسوع کے پاس آئے یہودی اور آ کر یسوع سے باتیں کرنے لگے۔ اب دیکھیں اوپر ہم نے 21 آیت سے پڑھا، 20ویں آیت پہ نظر کریں، یوں لکھا ہے، اس نے ہیکل میں تعلیم دیتے وقت یہ باتیں بیت المال کے مال میں کہیں اور کسی نے اس کو نہ پکڑا کیونکہ ابھی تک اس کا وقت نہیں آیا تھا۔ یسوع مسیح ہیکل میں ہے جب یہ باتیں کر رہا ہے، لوگ چاروں طرف جمع ہیں، فقیہ، فریسی، عالم۔ اور اب ذرا سنیں جس طرف میں آنا چاہتا ہوں، پوری توجہ کریں، میرا ایمان ہے برکت پائیں گے۔ اور وہ یہ ہے کہ یسوع نے پھر ان سے کلام کرنا شروع کیا۔ یسوع نے کہا، اس نے پھر ان سے کہا، میں جانتا ہوں تم مجھے ڈھونڈو گے اور اپنے گناہ میں مرو گے، جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے۔ یہودیوں نے سمجھا کہ یہ اپنے آپ کو مار ڈالے گا، پتہ نہیں یہ خودکشی کر لے گا، انہوں نے یہ بات کہی، مگر وہ نہ سمجھے کہ یسوع کیا کہہ رہا ہے۔ آگے 23 آیت میں لکھا ہے، اس نے ان سے کہا، تم نیچے کے ہو اور میں اوپر کا ہوں، تم دنیا کے ہو پر میں دنیا کا نہیں۔ 24 آیت بڑی خاص ہے، اس لیے میں نے تم سے کہا یہ کہ اپنے گناہ میں مرو گے، اگر تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں۔ یسوع ان یہودیوں کو جو یسوع کے سامنے کھڑے ہیں، جو سوال کر رہے ہیں، یسوع نے ان سے کہا، سنو، تم اپنے گناہ میں مرو گے اگر یہ ایمان نہیں رکھو گے کہ میں وہی ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں وہی ہوں۔ پھر یہاں ایک ہی بار نہیں، یسوع نے یہاں 3 بار یہ بات کہی۔ سنیں آگے کہا 25 آیت میں، انہوں نے اس سے کہا، تو کون ہے؟ یسوع نے ان سے کہا، وہی ہوں جو شروع سے تم سے کہتا آیا۔ یسوع نے کہا، میں کون ہوں؟ وہی ہوں جو شروع سے تم سے کہتے آیا ہوں۔ اور آگے کہا، مجھے تمہاری نسبت بہت کچھ کہنا ہے، فیصلہ کرنا ہے، لیکن جس نے مجھے بھیجا ہے وہ سچا ہے، اور جو میں نے اس سے سنا وہی کہتا ہوں۔ اگلی 27 آیت پہ پھر غور کریں، وہ نہ سمجھے کہ ہم سے باپ کی نسبت کہتا ہے۔ پس یسوع نے کہا کہ جب تم ابن آدم کو اونچے پر چڑھاؤ گے تو جانو گے کہ میں وہی ہوں۔ تیسری بار یسوع نے کہا، شروع سے باتیں کرتا آیا ہوں، میں وہی ہوں، میں وہی ہوں، اور جب تک تم یہ ایمان نہیں رکھو گے سب کے سب گناہ میں مرو گے۔ یسوع مسیح دنیا میں آئے، اور یسوع مسیح جب دنیا میں آئے جس مقصد کے لیے آئے اس کو آج ہم غور کریں۔ آج ہمارے درمیان یہ بہت بڑی مشکل ہے، ہمارے درمیان اتنی ساری تنظیمیں ہیں، سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو گیا، اور جھوٹ کو بڑا بنا کر بیان کیا جا رہا۔ اس وقت یسوع کے خلاف بہت کام ہو رہا ہے۔ یسوع مسیح کو کوشش کی جا رہی ہے انجیل مقدس ساری انجیلوں خطوں میں سے نکال دیا جائے اور یسوع ایک گمنام شخص ہو جائے۔ یہ کوشش ہو رہی ہے۔ آپ کے علاقے میں تو بہت لوگ ہیں، یہ ہوا کے گواہ آپ جانتے ہیں، ان کا علم کیا ہے، ان کا مشن کیا ہے، صرف یہوہ خدا کی عبادت کرو۔ یسوع ایک عام انسان ہے، اس پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ پھر مسانک ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ پھر مومنن ہیں، انہوں نے اپنی انجیل بنا رکھی ہے۔ پھر اور بہت ساری مشنیں ہیں جو یسوع کو خدا نہیں مانتی۔ پھر ہم جو غیر قوموں میں رہتے ہیں، ہمیں اس بات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یسوع کو یسوع تو کہو مگر اس کو خدا نہ کہو، کہ یسوع خدا نہیں۔ آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یسوع کس طرح خدا ہے۔ یہاں یسوع نے 3 بار کہا، میں وہی ہوں جو شروع سے کہتا آیا، میں ہوں،
میں وہی ہوں۔ اب دیکھیں یسوع کس طرف اشارہ کر رہا ہے، یسوع مسیح کیا کہنا چاہتا ہے۔ خروج کی کتاب اور جب اس کا 3 باب پڑھیں گے، اور یہ پورا 3 باب اس کے لیے لکھا ہے۔ بہت ساری آیات میں نہیں پڑھوں گا وقت کو بتاتے ہوئے، مگر حوالے بتاتا جاؤں گا، آپ لکھ کر پھر بعد میں ضرور پڑھیے گا۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کا جب ملک مصر میں غلام تھے، بنی اسرائیل غلام تھے، رات دن ان سے محنت کروائی جاتی تھی، ان کو بیگار میں کام کروایا جاتا تھا۔ وہاں لکھا ہے بیگار میں۔ بیگار کا مطلب کیا ہے؟ بغیر کچھ لیے دیے۔ رات دن ان کو محنت کرنی پڑتی تھی اور ان کو عبادت کا ٹائم نہیں ملتا تھا۔ اس لیے تو خدا نے موسیٰ سے کہا تو جا اور فرعون سے کہہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ میری عبادت کرے۔ یہ آپ جانتے ہیں، جب آپ اس سارے واقعہ کو پڑھیں گے، 40 سال کی عمر میں مصر سے موسیٰ بھاگا، مدیان میں چلا گیا، یترو کاہن کے پاس چلا گیا، وہاں اس کی بھیڑ بکریاں چرانے لگا، وہاں اسی کی بیٹی سے شادی کی، اور جب ایک دن اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا عرب کے پہاڑ کے پاس، جسے کوہ سینا بھی کہتے ہیں، جسے خدا کا پہاڑ بھی کہتے ہیں، اس پہاڑ کے قریب گیا اور اس نے نظر کی، دیکھا ایک جھاڑی ہے، جل رہی ہے مگر ختم نہیں ہوتی، بسم نہیں ہوتی، تو کہا میں جا کے دیکھوں تو صحیح یہ کیسا منظر ہے۔ وہ قریب گیا، اس نے جا کر وہ منظر دیکھا، آواز آئی موسیٰ جوتا اتار کے آ، یہ جگہ پاک ہے۔ قریب گیا، پوچھا، خدا نے کہا موسیٰ بنی اسرائیل مصر میں دکھ اٹھا رہے ہیں، ان کا دکھ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، میں تجھے مقرر کرتا ہوں تاکہ تو ان کو وہاں سے آزاد کروائے۔ بہت ساری باتیں خدا نے کی، وہاں بڑے معجزے بھی ہوئے، اپنا ہاتھ اندر رکھ، پھر آپ یہ سارا واقعہ پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ معجزے لے کر آیا وہاں سے۔ اور موسیٰ نے کہا میں ان کو کیا کہوں گا، کس نے مجھے بھیجا ہے؟ تو خدا نے 2 نام اپنے بتائے۔ پہلا تو یہ بتایا کہ میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ پھر اس نے پوچھا، وہ سمجھ گیا یہ تو ایک عزت ہے جو میرے باپ دادا کو یہ خدا نے دی، مگر خدا کا کوئی نام تو ہوگا۔ پھر اس نے دوبارہ پوچھا میں ان کو کیا کہوں گا، کس نے مجھے بھیجا ہے، اس کا کیا نام ہے؟ تو کہا میرا نام میں جو ہوں سو ہوں، اور تو ان کو کہنا میں ہوں نے مجھے بھیجا۔ خدا نے موسیٰ سے کہا میں جو ہوں سو ہوں، تو جا کر ان سے کہنا میں ہوں نے مجھے بھیجا۔ اور جب میں نے میں ہوں کی اسٹڈی کی، یہ میں ہوں کا مطلب کیا ہے، تو جب آپ مطالعاتی شاید کتاب ہے، بائبل مقدس ہے، اس میں مطالعہ کرنے کے لیے بہت مواد ہے، اور اس کا جب آپ صفحہ نمبر 1963 پڑھیں گے، میں ہوں، یاوا اور یہوا، ان سب کے معنی وہاں کو ملیں گے۔ تو وہاں لکھا ہے کہ یہ جو میں ہوں، یہ دراصل یہوا یاوا اس میں سے نکلا ہے، یہ خدا کے نام کا حصہ ہے، اور ان دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، یہوا کے معنی اور میں ہوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ اور وہ معنی کیا ہے؟ یہوا خدا کے نام کے معنی کیا ہے؟ یہوا نام کے خدا کے معنی ہے خود سے زندگی رکھنے والا، خود سے، خود سے، جس کو ہم کہتے ہیں خود ساختہ، خود سے، خدا کے لیے ہوا نہیں، مولود نہیں، بلکہ ہے، نہ کوئی خدا کا شروع ہے اور نہ آخر ہے، وہ ہے، اور وہ یہوا ہے، وہ میں ہوں، اور میں ہوں اس چیز کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ ہر چیز پر قادر اور اختیار رکھنے والا، اس کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ تو موسیٰ سے خدا نے کہا ان کو کہنا میں ہوں نے مجھے بھیجا ہے۔ اب یسوع کلام کر رہے لوگوں سے، اور خاص یہودیوں کو کہا، یہودی بڑی اچھی طرح جانتے تھے میں ہوں کے بارے میں،
اور وہ اس میں بڑی تشریحیں کرتے تھے کہ خدا نے ہمارے نبی موسیٰ سے یہ کہا تھا کہ میرا نام میں ہوں. تو یہاں 3 بار یہودی عالم کھڑے ہیں. یسوع نے انہیں کہا ہے کہ میں ہوں، اور پھر کہا میں وہی ہوں، میں ہوں. جب تک یہ نہیں مانو گے تم اپنے گناہ میں مرو. آج جو بہت بڑی مشکل ہے مسیحی حلقے میں، لوگ جھجکتے ہیں یسوع کو خدا کہنے میں، یسوع کو خدا ماننے میں لوگ جھجکتے ہیں. کوئی ذرا تھوڑا سا روب ڈال کر آپ کو امپریس کرے اور کہے کس طرح یسوع خدا ہے. دیکھو وہ کہہ رہا ہے باپ، میرا خدا باپ ہے. اور جب وہ سارا کچھ پڑھتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، واقعی یسوع تو خود خدا سے بات کر رہا ہے، تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آج ہم یہی جانیں گے کہ یسوع کس طرح خدا ہے. یسوع کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں، گفتگو سے پہلے ہمیں یہ الفاظ دہرانے چاہیے. سنیں وہ الفاظ کیا ہیں؟ یسوع مسیح کون ہے؟ تو ہم کہیں گے یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان ہے. تو جو کہ یہ بڑا اہم جملہ ہے. جب آپ بات کرتے ہیں کسی سے، اس کو کہیں ہمارا یسوع کامل خدا اور کامل انسان ہے. یسوع مسیح دوہری شخصیت ہے اور اپنی ذات سے دنیا میں آیا. تو ابھی ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں یسوع مسیح کون ہے. یسوع مسیح کہہ رہے ہیں میں وہی ہوں جو موسیٰ سے کہہ رہا تھا میں جو ہوں سو ہوں. اور صرف یہی نہیں، جب ہم آگے بڑھتے ہیں کلام خدا میں تو یسوع نے بار بار یہ باتیں کہی. عبرانیوں کا خط پہلا باب اس کی پہلی 2 آیات جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے. ابتدا میں شروع میں خدا نے ہمارے باپ دادا سے ہم سے کلام کیا، اور اس دنیا کے آخر میں ہم سے اپنے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ اس نے عالم بھی پیدا کیے. اور وہ خدا کی ذات کا نقش ہے. وہ خدا کی ذات کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر ساری چیزوں کو اپنی قدرت سے سنبھالتا ہے. تو عبرانیوں کا مصنف کہہ رہا ہے یسوع مسیح کون ہے؟ خدا کا نقش ہے، جو چہرہ خدا کا ہے وہی یسوع کا ہے. یسوع خدا کی ذات کا پرتو ہے. تو پرتو کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پرتو کے معنی کیا ہے جو عبرانیوں پہلے باب میں لکھا ہے؟ یہ ہے اس کا فرنٹ اور یہ ہے پرتو. اس کا سیدھا یہ ہے اور یہ کیا ہے؟ پرتو. تو یسوع مسیح خدا کا کیا ہے؟ پرتو. دوسرا روپ ہے، دوسرا روپ ہے یسوع مسیح. اور یسوع مسیح نے مقدسہ مریم کے پیٹ میں پڑنے سے پہلے اپنے آپ کو بارہا ظاہر کیا، کئی بار ظاہر کیا. اور یسوع کہتے ہیں میں شروع سے ہوں، میں باپ کے ساتھ تھا، میں سنتا آیا ہوں. یسوع کون ہے ہم یہ دیکھیں گے. جب شروع میں ہے تو ہم کچھ باتیں اور دیکھیں گے، غور کریں گے، مگر میں جلدی جلدی یہ بتاؤں گا. جب ہم پیدائش کی کتاب 14واں باب پڑھیں گے تو ابراہیم اور اس کا بھتیجا لوط، مگر وہاں اس کے بھتیجے کو بھائی کہہ کے کہا گیا، مگر وہ بھائی نہیں تھا، اصل میں بھتیجا تھا. تو جب کوئی بات کرتا ہے تو وہ اسے بھائی کہہ کے پکارتا ہے، تو اس لیے وہاں اس کے لیے بھائی استعمال ہوا. تو جب لوط کو دوسرے ملک کے بادشاہ آئے، لوٹ کے لے گئے، عورتوں کو لے گئے، لوط کو غلام بنا کر لے گئے. ابراہیم کو کسی نے آ کے بتایا کہ تیرا بھائی لوط بادشاہ اس کو یرغمال بنا کر لے گئے. اس نے اپنی فوج لی، ابراہیم کی اپنی فوج تھی، اور وہ نکلا اور اس نے جنگ کی ان بادشاہوں سے جنہوں نے سدوم اور عمورہ پر حملہ بولا تھا، اور وہاں سے جا کر اپنے بھتیجے کو چھڑایا، عورتوں کو چھڑایا، وہاں جو جو لوٹ کر لے گئے تھے وہ واپس لایا، سب کچھ لے کر واپس آیا. 14ویں آیت میں 14ویں باب کی 14 17 17 آیت تک وہاں آپ کو ملے گا
پھر یسوع مسیح پھر ابراہیم کے پاس سدوم کا بادشاہ آیا جس کا اس نے مال لوٹا واپس لایا. اس نے بہت کچھ یسوع کو دینا ابراہیم کو دینا چاہا مگر ابراہیم نے انکار کیا. اس نے کہا کوئی یہ نہ کہے کہ ابراہیم سدوم کے بادشاہ سے دولت لے کر امیر ہوا ہے، بلکہ اس نے جو کچھ اس کے پاس تھا. ایک اور بادشاہ آیا، اس کا نام لکھا ہے بلکہ صدق سالم کا بادشاہ آیا اور وہ ابراہیم کے لیے روٹی اور میں لایا. یہ کیوں ہوا؟ یہ واقعہ کیوں ہوا؟ ذرا انجیل مقدس میں آئیں دوبارہ. 8ویں باب کو آپ دیکھ رہے ہیں اور جب 8ویں باب کی آپ 51 آیت پڑھیں گے اور 52 آیت تو یوں لکھا ہے اس میں 56 ہے 8ویں باب کی 56 آیت. تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید میں خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا. یسوع مسیح جب یہودیوں سے بات کر رہا تھا تو یسوع نے ان کو یہ بات کہی کہ تمہارا جو باپ ابراہیم ہے وہ مجھے دیکھنا چاہتا تھا، اس نے مجھے دیکھا اور خوش ہوا. انہوں نے کہا تیری عمر تو ابھی 30 برس ہے اور تو کہتا ہے تو نے ابراہیم کو دیکھا کیسے؟ تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح ابراہیم نے یسوع کو دیکھا. یہاں ایک شخص آیا اور اس کے بارے میں لکھا ہے وہ کون ہے؟ وہ ملک صدق سالم کا بادشاہ ہے اور وہ ابراہیم کے لیے روٹی اور میں لایا. ابراہیم نے روٹی کھائی، میں بھی انگور کا شیرہ پیا اور جو کچھ اس کے پاس تھا اس کا 10واں حصہ اسے دیا. اور اس نے ملک صدق سالم کے بادشاہ نے اسے برکت بھی دی، ابراہیم کو برکت دی. یہ کون ہے؟ اس کے بارے میں اگر اور مزید جاننا چاہیں گے عبرانیوں کا خط اس کا 7واں باب پڑھیے گا. عبرانیوں کا مصنف اس کے لیے کہتا ہے وہ کیسا سردار کاہن ہے جو اب تک خدا کے گھر میں کاہن رہتا ہے، نہ اس کا کوئی شروع نہ آخر، نہ کوئی اس کا نسب نامہ، نہ کوئی اس کی ماں نہ باپ، وہ بے باپ اور بے ماں ہے. جب ابراہیم کے پاس یسوع انسانی روپ بادشاہ بن کر آیا تو اس وقت ابھی وہ مقدسہ مریم سے پیدا نہیں ہوا تھا. اس لیے عبرانیوں کا مصنف اس کے لیے کہتا ہے اس کا کوئی نسب نامہ نہیں اس بادشاہ کا، اس کی زندگی کا کوئی شروع نہیں، اس کا کوئی آخر نہیں، وہ اپنے نام کے مطابق بے مثل بے مثال ہے. تو یہ یسوع مسیح تھا جو ابراہیم کو ملا اور ابراہیم خوش ہوا. تو یسوع مسیح مقدسہ مریم سے پیدا ہونے سے تقریباً 2000 سال پہلے ابراہیم کو دکھائی دیا. اور صرف یہی نہیں کہ یسوع مسیح صرف جب مقدسہ مریم سے پیدا ہوا اسی وقت دکھائی دیا. ایک بات اور یاد رکھیں، سب کچھ جو دنیا میں بنایا گیا ہے وہ یسوع مسیح کے وسیلہ کے لیے، یسوع مسیح کے لیے بنایا گیا. جو کچھ دنیا میں ہے یہ سب کچھ یسوع نے بنایا ہے، یسوع کے لیے بنا ہے، یسوع نے بنایا ہے. اور پوری بائبل کا اگر کوئی دار و مدار ہے، کوئی مقصد ہے تو وہ یسوع ہے. تمام نبیوں نے یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئیاں کی مگر جب یسوع آیا بہت سے یہودیوں نے یسوع کو نہ جانا. تو میں نے بتایا یسوع پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے ابراہیم کو نظر آیا، ملا، اس نے دعوت کی. پھر اگر ہم اور آگے دیکھتے ہیں خروج کی کتاب 33 باب اور اس کی 18 سے 23 آیت تک. تو جب ابراہیم جب موسیٰ کا رابطہ خدا سے ہو گیا، بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے لے آیا، اسی پہاڑ کے قریب آ گیا اور پھر ہر روز پہاڑ پر خدا سے باتیں کرنے چاہتا تھا. ایک دن موسیٰ نے کہا، یہ 33 باب کی آپ جب 18 آیت سے آگے پڑھنا شروع کریں گے تو موسیٰ نے خدا سے کہا، اے خدا اگر تیرے کرم کی نظر مجھ پر ہے تو مجھے اپنا جلال دکھا. موسیٰ نے کیا کہا؟ مجھے کیا دکھا؟ اپنا جلال دکھا. تو آگے خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا میرا چہرہ دیکھ کر
इंसान जिंदा नहीं रह सकता। जलाल के बहुत सारे मायने हैं। बहुत सारे लोग जलाल के बड़ा कलाम भी बोलते हैं। जब हम दुआ करते हैं खुदा हम आपको जलाल देते हैं, बहुत सारे एतराज करते हैं कि हम किस तरह खुदा को जलाल दे सकते हैं। इस पर मेरा बहुत बड़ा मैसेज है, मुखालफों को मैं इसका बारे बताता हूँ। हम खुदा को जलाल दे सकते हैं। जलाल के बहुत सारी मैनी हैं। जब हम जलाल देते हैं उसके मैनी इज्जत है। इज्जत को भी जलाल कहा है, चेहरे को भी जलाल कहा जाता है, गुस्से को भी जलाल कहा। बहुत सारे इसके मैनी हैं जो इस वक्त मौजूद है। मूसा ने कहा है खुदा मुझे अपना जलाल दिखा, तो खुदा ने कहा मैं अपनी सारी नेकी तेरे सामने रखता हूँ, और जब मैं आऊंगा तो तेरे सामने अपने खुदा होने का इकरार करूंगा। और जब खुदा आया, खुदा ने ऐसे ही कहा मैं तकसीरों, गुनाहों और गलतियों को माफ करने वाला खुदा। तो भी खुदा ने कहा तूने जिद की है, बार बार वही की बात कह रहा है खुदा मुझे अपना चेहरा दिखा। खुदा ने कहा मेरे करम की नजर तुझ पर है, देख तू मेरा चेहरा तो नहीं देखेगा क्योंकि अभी तक यीशु का लहू नहीं बहा। तू मेरा चेहरा नहीं देखेगा पर मेरी कमर देखेगा। क्या हुआ? पहाड़ के शगाफ में मूसा बैठ गया, खुदा आया, खुदा ने उसको हाथ से डांपे रखा, बातें करता रहा, गुफ्तगू खत्म हुई, खुदा चला गया। फिर खुदा ने अपना हाथ बढ़ाया और मूसा ने खुदा की क्या देखी? कमर देखी। क्या देखी जी? पढ़ा हुआ है किसी ने? आपने सुना हुआ ना, पढ़ा हुआ ना, कमर देखी। तो जिसकी कमर है उसका चेहरा भी है। हालेलुया। मगर यूहन्ना की इंजील पहला बाब 18 आयत में लिखा है खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, अकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने उसको जाहिर किया। थोड़ा आगे बढ़े, फिर एक और मुकाम है जहां जिसने खुदा को देखा। जब आप दानियल की किताब उसका 3रा बाब पढ़ेंगे तो वहां भट्ठी का वाकया सबको याद है। 3रे बाब में 16 से 25 आयत तक जब आप पढ़ेंगे तो सदरक, मीसक और अब्दनजू को ऑर्डर हुआ, उन्होंने बादशाह नबूकदनेस्सर की मूरत को सजदा ना किया। बादशाह ने कहा, किसी ने कहा ये 3 यहूदी जवान हैं जिन्होंने बादशाह तेरी मूरत को सजदा नहीं किया। बादशाह ने कहा इनको लाओ। जब उनको लाए तो उनको कहा गया सुनो मैं तुम्हारे लिए दोबारा साज बजवाता हूँ, और जैसे साज बजे किरना की आवाज आए तो गिरकर मूरत को सजदा करना। कहा बादशाह हम तुझे जवाब देना मुनासिब नहीं समझते, हम तेरी मूरत को सजदा नहीं करेंगे, सिर्फ हम अपने जिंदा खुदा को सजदा करेंगे। मेरे पास बहुत सारे तर्जुमे हैं बाइबल के, क्योंकि हमारे डिबेट होते हैं तो हम करते हैं। मेरे पास एक तर्जुमा है, उस किताब का नाम है, बाइबल का नाम है जियो सोर्स। अमेरिका में एक अदारा है, उन्होंने ये छापी है और ये गैर कौमों के लिए छापी है। जब यही वाकया मैंने वहां पढ़ा तो वहां उसने लिखा कि उन्होंने कुछ और भी कहा था जो इसमें नहीं लिखा गया। उन्होंने क्या कहा था सुने, सदरक, मीसक, अब्दनजू ने कहा बादशाह हमारा खुदा हमें इस भट्ठी से निकालने की कुदरत रखता है, और अगर वो ना भी निकाले तो भी हम तेरी मूरत को सजदा नहीं करेंगे। ये सदरक और मीसक और अब्दनजू ने कहा। ये ईमान है। हम अक्सर बेईमान हो जाते हैं, खुदा अगर ये नहीं हुआ तो क्या फायदा मेरी सारी खिदमत का, खुदा मैं तेरी इतनी इबादत करता हूँ करती हूँ, मेरी ये दुआ क्यों नहीं सुनी जाती। देखिए खुदा के खादम क्या कहते हैं, अगर खुदा हमें भट्ठी से बचाने की कुदरत तो रखता है, ना भी बचाए तो बादशाह हम तेरी मूरत को सजदा ना करें। उन्हें भट्ठी में डलवाया गया, भट्ठी की आग डबल करवाई गई, डालने वाले जल गए और बादशाह करीब आया। उसने सरदारों को, वजीरों को आवाज देकर कहा, सबने एक आवाज से कहा जी बादशाह जीता रहे।
کہا سنو ہم نے بٹھی میں کتنے لوگوں کو ڈالا ہے؟ انہوں نے ایک آواز سے کہا ہم نے 3 لوگوں کو ڈالا. کہا نہیں میں 4 دیکھ رہا ہوں اور چوتھے کی صورت الہزادہ کی سی ہے. ہلیلویہ. تو الہزادہ سے مراد کیا؟ بادشاہ بتوں کو ماننے والا تھا اور بتوں کو الہ کہتے تھے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے جیسے کسی الہ کا بیٹا آ گیا ہو ایسے مجھے اس کی شکل پر نور نظر آ رہا ہے، مگر اس کو نہیں پتا یہ خدا کا بیٹا ہے. ہلیلویہ. وہ باہر آ گئے اور منادی کرائی گئی صدرک میثاق ابدنجو کا خدا سچا خدا ہے، اور بڑی منادی ہوئی. تو وہ کون تھا؟ وہ یسوع تھا. وہ کون تھا؟ وہ یسوع تھا. اور یسوع ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، پہلے سے اپنے آپ کو دکھا رہا تھا لوگوں کو، اور اس کو دکھایا گیا. پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں دانیل کی کتاب 5واں باب اس کی 25 سے 28 آیت میں، تو نبوکت نصر بادشاہ مر گیا. اس کے بعد اس کا بیٹا بیلتشزر اس کی جگہ بادشاہی کرنے لگا. دانیل بیلتشزر کی حکومت میں تھا. دانیل نے ایک ہاتھ دیکھا، اپنے محل میں بیٹھا تھا، اپنی رانیوں اپنی بیویوں کے ساتھ مے نوشی کر رہا تھا. جو اس کا باپ ہیکل سے برتن لایا تھا ان برتنوں میں بیلتشزر شراب پی رہا. ایک ہاتھ بڑا، یوں دوار پر اس ہاتھ نے لکھنا شروع کیا اور وہاں لکھا ہے، کیا لکھا گیا؟ مینے مینے تقسینوں فرسین، تو تولا گیا اور کم نکلا. اس نے بڑی کوشش کی اس کا ترجمہ کیا جائے، کوئی نہ کر سکا. آخر میں دانیل کو بتایا، دانیل آیا، دانیل نے ترجمہ کیا، بادشاہ اس کا مطلب ہے جو کام تو نے کیا گناہ کیا، اور جو ہاتھ بڑا وہ ہاتھ خدا کا ہاتھ تھا، اور جو لکھا گیا وہ مینے مینے تقسین و فرسین ہے، اور اس کے معنی ہے کہ تو تولا گیا اور کم نکلا. دیکھ تیری سلطنت تجھ سے لے لی جائے گی اور تیرے پڑوسی ملک کو دے دی جائے گی. اور ایسا ہی ہوا. تو وہ جو ہاتھ تھا کس کا ہاتھ تھا؟ دانیل نے کیا کہا؟ وہ ہاتھ کس کا تھا؟ خدا کا. تو خدا تو کہتا ہے مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا. پھر وہ ہاتھ خدا کا نہیں تھا، وہ کمر بھی خدا کی نہیں تھی. وہ کمر وہی یسوع کی کمر تھی جس کو دنیا میں بھیجنا تھا. وہ کمر یسوع کی موسیٰ نے دیکھی. وہ ہاتھ جو لکھ رہا تھا وہ یسوع کا ہاتھ تھا. جو بٹھی میں تھا وہ یسوع تھا. ایک اور واقعہ ذرا میرے ساتھ دیکھیں. اب میں قریب آنا چاہتا ہوں تاکہ آپ جانیں کہ یسوع کس طرح خدا ہے. میں نے آپ کو ایک آیت پڑھوائی ہے، یوحنا کی انجیل 14 باب 8ویں اور 9ویں آیت. فلپس کو یسوع نے کہا میں اتنی مدت سے تمہارے درمیان ہوں اور تو اب بھی کہتا ہے باپ کو مجھے دکھا. جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. بڑی خاص باتیں بھی میں کہنے لگوں ذرا یاد رکھنے والی ہوں. یہ اعتراض ہے اور یہ بڑے بڑے عالم اعتراض کرتے ہیں یسوع کس طرح خدا ہے. اور یہاں یسوع نے کہا، اور اسی باب کی 14 باب کی پہلی آیت جب پڑھیں گے، خدا نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا سنو تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. تو ایمان تو صرف خدا پر رکھا جاتا ہے. تو یسوع یہ کہہ رہے تھے کہ میں وہی ہوں. ہلیلویہ. اگلی بات جب آپ لوکا کی انجیل پڑھیں گے 23 باب 39 آیت سے 45 آیت تک، تو جب یسوع مصلوب ہوا صلیب پر تھا یسوع، دائیں بائیں کیا تھے؟ ڈاکو. ایک نے یسوع کو طنز کی اور دوسرے نے کہا کیا کر رہا ہے؟ ہم تو اپنی واجب سزا پا رہے ہیں مگر اس نے تو کوئی بیجا گناہ نہیں کیا. جب باتیں ہو چکی تو اس ڈاکو نے یسوع کو پکار کر کہا اے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا. تو یسوع نے کیا کہا؟ کیا کہا جی یسوع نے؟ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یسوع مصلوب ہوا، دفن کیا گیا،
सुबह औरतें कब्र पर गई, यूहन्ना की इंजील 20 बाब 14 से 18 आयत तक पढ़ेंगे तो औरतें कब्र पर गईं, मरियम मगदलीनी और औरतें, बहुत सारी बातें वहां हुई। मैं आगे थोड़ा बढ़ना चाहता हूं। मरियम ने यीशु को पहचान लिया। पहले तो कहा, मियाँ अगर तू बागबान है, तूने मेरे खुदावंद यीशु को कहाँ छुपाया है, मुझे बता दे। जब यीशु बोला तो कहा, उस्ताद रबूनी, यानी उसने पहचान लिया। यीशु को छूने लगी तो यीशु ने क्या कहा, मुझे ना छू। क्यों? मैं अभी बाप के पास नहीं गया। ये तीनों हवाले एक दूसरे की मुखालफत करते हैं। तो जो करें, डाकू को यीशु कह रहे हैं तो आज मेरे साथ फरदौस में होगा। तीसरे दिन भी यीशु कह रहे हैं मरियम को, मैं अभी आसमान पर ही नहीं गया। बाइबल मुकद्दस कहती है फरदौस तीसरे आसमान पर है। फिलिप्पस को यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा खुदा को देखा। तो ये क्या है? ये बातें उलझा देती हैं हमें। जब मुखालिफ इन्हीं आयतों को लेकर हमसे बात करते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। सुने, इसका सादा सा हाल आपको बता दें। हालेलुया। एक दो जुमले में आप सब कुछ बयान कर सकेंगे। तसलीस के जो मैनी है ना, इसका मतलब है एक में से तीन, और तीनों एक, तीन मिलकर एक बनता है, और एक के अंदर तीन है, इसका मतलब तसलीस है। मगर अब तो कुछ हमारे ऐसे अदारे हैं जिन्होंने तसलीस को अपने नसाब से, अपनी सेमिनरियों से निकाल दिया। हमारा बैप्टिस्ट का एक अदारा, उसके प्रिंसिपल से मेरी बात हुई तो मैंने तसलीस के बारे में पूछा। उसने कहा, नहीं जी हमने ख़त्म कर दिया। मैं कहा क्यों? डर गए हो लोगों से? कहा नहीं। तो मैंने कहा इसकी जगह आप क्या इस्तेमाल करते? तो उसने कहा इत्तेहाद। तो मैंने कहा इत्तेहाद के में नहीं क्या? इत्तेहाद 2 का भी होता है, 4 का भी, 5 का भी, 10 का, 50 का। इत्तेहाद तो मुल्कों के भी होते हैं। आप तसलीस के में नहीं जानते? तसलीस का मतलब है एक ज़ात में 3 शख्स, और वो तीनों एक हैं। किस तरह है? हम सब तसलीस हैं। और ये जुर्रत मैंने की है, ये बात कोई नहीं कहता, मगर मैं आपको बताऊंगा। हम सब तसलीस हैं। मैं तसलीस हूँ, आप तसलीस हैं, मगर हम मखलूक तसलीस हैं। 2 मखलूक तसलीस हैं और एक खालिक खुद तसलीस है, यानी खुदा। तो मेरे अंदर क्या है जी? मेरा रूह है, और मेरा रूह कहाँ है? यहाँ दिमाग में। आप सबके अंदर रूह है और आपके दिमाग में है। जब इंसान मरता है, रूह, खुदा के फरिश्ते आते हैं, ले जाते हैं। रूह शख्स है, शख्सियत है, काम करता है। यही तो शौरी कुव्वत है जो हमारे अंदर है। एक और हमारे अंदर शख्स है, और वो हमारे दिल के अंदर बैठा है, और उसका नाम है कलमा। क्या नाम है जी? जिसे कलाम कह के लिखा गया, मगर नए तर्जुमों में उसको कलमा कहा जा रहा है। तो हर इंसान 3 जिंदा चीजों से वजूद में है। आप अकेले बैठे हैं, गुफ्तगू करते हैं, किससे करते हैं? इरादे करते हैं, मंसूबे बांधते हैं। वो आप अपने दिल में ये जो बोलता है ना, ये हर वक्त बोलता रहता। इसके लिए खुदा के कलाम में पता क्या लिखा है? दिल सबसे ज्यादा लाइलाज और इसे कोई दरियाफ्त खुदा ने कहा। क्या वाकई ये बात है? दिलों में तो बैटरियां डाली जा रही हैं, अब तो दिल तब्दील भी किए जा रहे हैं। तो खुदा ने कहा इसे कोई दरियाफ्त नहीं कर सकता। तो वो किसके बारे में खुदा ने कहा? वो जो हमारे दिल के अंदर एक बैठा है शख्स, जिसको कलमा कहा जाता है, वो शख्स है। तो हम 3 से मिलकर इंसान बनते हैं। इंसान 3 चीजों का मरकब है। कौन सी? बदन, हमारा रूह और हमारा कलमा, 3 मिलकर इंसान बनते हैं। फरिश्ते भी 3 का मरकब है। फरिश्ते रूहें भी हैं, उनको कलाम में रूहें भी कहा गया। फरिश्तों का वजूद है और वो आग के बने हुए हैं, उनका आग का जिस्म है, मगर वो जब इंसानों के पास आते हैं तो फिर वो इंसानी जिस्म लेकर आते हैं। उनके अंदर कलमा है। कलमा बोलने का काम करता है, इरादे कायम करता है, और ये मजहबी कैफियत रखता है रूह। इसका ताल्लुक खुदा के रूह से होता है।
اور اگر ہم خدا کے روح سے سیکھیں گے تو بہتر ہوں گے، ہمارا روح بہتر ہوگا. اگر ابلیس کی روح سے ہمارا تعلق رہے گا تو ہمارا ذہن بگڑا رہے گا. یسوع نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب یسوع مسیح مقدسہ مریم سے پیدا ہوا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، بدن پیدا ہوتا ہے، دو چیزیں خدا اس میں رکھتا ہے. ہم سب کے اندر ہمارا روح مخلوق ہے اور کلمہ مخلوق ہے. مگر جب یسوع پیدا ہوا اس کے اندر جو روح رکھا، خدا نے اپنا ذاتی روح رکھ دیا. ہلیلویہ. یہ بڑے رفڑے چل رہے ہیں آج کل کچھ سینٹریوں میں، یہ بات پڑھائی جا رہی ہے یسوع کا روح اور خدا کا روح دو ہے. ہرگز نہیں، بائبل مقدس نہیں کہتی. اعمال کی کتاب پڑھ کے دیکھیں، رسول کہتے ہیں اور یسوع کے روح نے ہمیں روکے رکھا. روح یسوع کے اندر جو روح تھا وہ خدا باپ کا روح تھا. یسوع کے اندر جو کلمہ تھا وہ خدا باپ کا کلمہ تھا. اس لیے یوحنا کی انجیل پہلے باب میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا، کلمہ خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. ساری چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی. پھر یوحنا کا پہلا خط، پہلا باب، پہلی آیت، یوحنا کہتا ہے اس زندگی کی بابت. کس کے بابت؟ یسوع کی، وہ کلمے کی بابت. ہم کہتے ہیں اس زندگی کی بابت جسے ہم نے دیکھا، غور سے دیکھا اور چھوا، اور اسی کی منادی کرتے ہیں. وہ زندگی باپ کے اندر تھی، ظاہر ہوئی اور ہم نے اس کو دیکھا. ہلیلویہ. اس کا مطلب کیا؟ ایک بات اور یاد رکھیں، جو آپ کی شکل ہے وہی آپ کے روح کی شکل ہے. جو آپ کی شکل ہے وہی آپ کے کلام کی شکل ہے. جو میری شکل ہے وہ میرے روح کی شکل ہے. انسان جب دنیا سے جاتا ہے، بدن نیچے ایک ایسے انسان اور نکلتا ہے، وہ فرشتے اسے لے جاتے. دونوں کی شکل ایک ہی ہے. جو میری شکل ہے وہ میرے روح کی شکل ہے. تو پھر مانے جو خدا باپ کی شکل ہے وہی خدا باپ کے روح کی شکل ہے، اور جو خدا باپ کی شکل ہے وہی خدا باپ کے کلمے کی شکل ہے. تو یسوع کے اندر کیا ہے؟ خدا باپ کا روح، خدا باپ کا کلمہ. تو پھر جو کلمے کی شکل ہے، جو روح کی شکل ہے، وہی تو یسوع مسیح کی شکل ہے. تو اس لیے تو یسوع نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، کیونکہ باپ کی شکل اور یسوع کی شکل ایک ہے، دو نہیں. میں نے شروع میں کہا تھا کہ جب ہم کوئی بات کرتے تو کہیں یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان ہے. یسوع انسان بن کر آیا دنیا میں. خدا کس طرح ہے یسوع؟ یسوع کے اندر کلمہ خدا کا تھا، روح خدا کا تھا. تو ہم کہیں گے یسوع مسیح روح اور کلمے کے اعتبار سے تو خدا ہے، بدن کے اعتبار سے انسان ہے. تو یہ ہے یسوع مسیح دوہری شخصیت. اور یسوع کی شکل اور خدا کی شکل یہ دو نہیں، ایک ہی شکل ہے. اس لیے یسوع نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. ڈاکو آسمان پر گیا، خدا کا روح تو ہر جگہ موجود ہے. اس نے وہاں یسوع کو دیکھا کیونکہ وہاں خدا کا کلمہ، خدا کا روح ہر جگہ موجود ہے. تو فردوس میں ڈاکو نے خدا کے روح کو دیکھا تو وہ کہا یسوع میرے پاس ہے. جب مریم نے یسوع کو دیکھا، چھونے لگی، تو یسوع نے کہا مجھے نہ چھو، میں ابھی باپ کے پاس نہیں گیا. تو یسوع بدن کی بات کر رہا ہے، ابھی بدن باپ کے پاس نہیں. روح تو ہر جگہ موجود ہے. تو فلپس کو جب یسوع نے کہا جس نے مجھے دیکھا باپ کو دیکھا، تو یسوع اپنی صورت کی بات کر رہا ہے. میری صورت اور باپ کی صورت ایک ہے، دو نہیں. یسوع کو جاننا نہایت ضروری ہے. آج بہت سی تنظیمیں لوگ چاہ رہے ہیں ہم اپنی زندگی سے یسوع کو نکال دیں. ایک بات اور یاد رکھیں، یسوع نے یہ بات بارہا کہی ہے، کئی بار کہی. کوئی مجھے نہیں جانتا، یسوع نے کہا. متی کی انجیل 11واں باب 27 آیت میں بھی یسوع نے کہا، اور کئی جگہ کہا مجھے کوئی نہیں جانتا سوا میرے باپ کے، اور کوئی میرے باپ کو نہیں جانتا. یسوع نے کہا سوائے میرے اور اس کے جن پر میں ظاہر کروں گا. خدا کو کوئی شخص جان نہیں سکتا، یسوع مسیح کو کوئی شخص جان نہیں سکتا.
جب تک ہم اپنی عقل کو یسوع کے تابع نہ کریں اور اس سے وہ عقل مانگے جو یسوع کی عقل ہے. خدا کی دی ہوئی عقل کے بغیر انسان خدا کو جان نہیں سکتا. اور یہ بارہا لکھا ہے, کئی بار لکھا ہے, انسان نے اپنی عقل سے خدا کو جاننا چاہا اور ناکام رہا. جب تک خدا ہمیں عقل نہ دے ہم خدا کو جان نہیں سکتے. یہ باتیں آپ نے سنی ہیں, اتنی جلدی آپ کے فہم میں نہیں آئیں گی. کیوں؟ جب تک آپ خدا سے دعا نہیں کریں گے, اے خدا مجھے یہ سمجھنا سکھا, مجھے یہ جاننا سکھا اور میری زندگی میں آ. پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں خدا کیسے بڑے بڑے کام کرتا. میری منادی غیر قوموں میں بہت ہے, خدا بڑے معجزوں سے استعمال کرتا ہے, اور میں نے بڑے جلیل مسجدوں میں بیٹھ کے کیے, اور میں اب بھی تیار رہتا ہوں. اب ذرا عمر ایسی ہو گئی ہے, مشکل ہوتی ہے, مگر پہلے تو 36 سال ہو گئے مجھے خدمت کرتے ہوئے. یہ بتاؤں, جب میں شروع میں خدمت میں آیا تھا تو میرے کچھ ڈبیٹ ہوئے, اس میں یسوع کو خدا یا یسوع کو خدا کا بیٹا ثابت کرنا تھا. میں ناکام رہا. میں نے خدا سے کہا, خدا اب میں اس وقت تک کسی سے بات نہیں کروں گا جب تک تم مجھے سکھائے گا نہیں. میں روز رات کو پڑھنے بیٹھتا تھا, 6 گھنٹے 8 گھنٹے پڑھتا, اور یہ مضمون آنسوؤں سے میں نے خدا سے مانگا کہ اے خدا مجھے سکھا. اس وقت جتنے بڑے ڈبیٹر ہیں اور جو یسوع کو خدا یا خدا کا بیٹا بیان کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی بھی اس نتیجے تک نہیں پہنچتا. سب حوالے دیتے ہیں, حوالوں سے سمجھاتے ہیں. یہ جتنے روح کے حوالے ہیں, میرے پاس ابھی پوری فائل پڑی ہے, میں مگر ابھی زبانی تھوڑی سی باتیں بتا رہا ہوں. تسلیس کے بارے میں کبھی سکھاؤں گا تو وہ بہت بڑا میسج ہے, اس میں ہم اور سیکھتے ہیں. مگر آج جو بات یسوع مسیح کہہ رہے ہیں, اگر یہ ایمان نہیں رکھو گے کہ میں وہی ہوں, میں خدا ہوں, تو سب کے سب گناہ میں مرو گے. یسوع سارے علوم کا سر ہے, یسوع محور ہے, حاصل کلام ہے, یسوع دار و مدار ہے. اور یسوع کے بارے میں جب ہم غلط رائے قائم کرتے ہیں ہم اپنی برکت کھو دیتے ہیں, اور بڑی ساری برکتیں ہماری ہم سے دور رہتی ہیں. یسوع کو ویسا جانے جیسا وہ ہے, اور جب تک نہیں جانیں گے ایک طرح ہم گناہ میں ہیں. اور یسوع نے اعلانیہ یہودیوں کو کہا, جب تک یہ نہیں مانو گے, نہیں جانو گے کہ میں وہی ہوں, میں خدا ہوں, سب کے سب اپنے گناہ میں مرو گے. تو یسوع مسیح کون ہے؟ کامل خدا اور کامل انسان. یسوع بدن کے اعتبار سے انسان ہے, روح اور کلمے کے اعتبار سے خدا ہے. یسوع جب بولتا ہے دو طرح سے بولتا ہے, کبھی کبھی اپنے آپ کو خدا بنا کے باتیں کرتا ہے, اور کبھی انسان, کیونکہ وہ انسان بھی ہے. تو خدا آج کے کلام کے فلم پر گزر کر دے. آمین.